بریلویوں میں سے بہت سارے ہیں جو سارے شیعوں والے ہی کام کرتے ہیں، اور اس طرح کے دوسرے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر جو ہے نا اس شیعی فکر کا بڑا غلبہ ہے، وہ اسی کو زیادہ اچھالتے ہیں۔ تو ان کا تعلق اس طرح کے خاندان کے ساتھ تھا۔ تو والد صاحب نے اس کو ترجمہ پڑھانا شروع کیا تو وہ مانوس ہو گیا، قریب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگا جی آپ جو ان کے بارے میں یہ رضیہ رکھتے ہیں کہ اہل بیت کا حق نہیں تسلیم کرتے اور شیعہ سے نفرت کرتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ والد صاحب نے رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ ہم نے پڑھا ہے، ہم جانتے ہیں کمزوریاں ہیں، غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا، آپ میرے ساتھ چلیں، لاہور جو ہے نا ایک بڑی ان کی جگہ ہے جہاں لاہور میں سب سے بڑا جلوس نکلتا ہے اور وہاں مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس کے اندر فلاں صاحب جو ہے نا بہت بڑے عالم ہیں، مجتہد ہیں، ان کی جو ہے نا مجلس ہوتی ہے اور وہ آتے ہیں مجلس پڑھتے ہیں، میرے ساتھ آپ چلیں، وہ مجلس سنیں جا کے میرے ساتھ۔ تو والد صاحب کہتے ہیں میں اس کے ساتھ چلا گیا، مجلس سننے بھی چلا گیا۔ اس کا وقت چیز کیا تھی؟ اللہ اس بندے کو ہدایت دے دے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے۔ اور وہ مجلس میں نے سنی، مجلس کے اندر تو خیر انکار نہیں کرنا تھا، لیکن جب وہاں سے نکلے تو میں نے اس کو اسی مجلس کے حوالے سے جو چیزیں تھیں نا قابل اصلاح ان کی نشاندہی کی، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ ہوتی تو بناوٹ ہی ہے نا ساری، صرف رلانا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے جو مرضی جو ہے نا سین بنا دو اور جو مرضی بات بنا دو۔ وہ میر انیس کے اور میر دبیر کے مرثیے جو ہیں وہ سارے افسانے ہی ہیں، مقصد کیا ہے؟ صرف رلانا۔ تو ان کا بھی یہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح اور بھی کئی ایک جگہوں کے اوپر اس کے ساتھ گئے، اور پھر جس دن والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے نا، وہ بندہ آیا اور وہ روتا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بتا نہیں سکتا کہ اس شخص کا میرے اوپر کتنا احسان ہے، کہ اس نے مجھے کتنا برداشت کیا اور میری اصلاح کے لیے اس نے کتنی محنت کی، کہ مجلسوں میں بھی گئے اور ان کے مولویوں کی جا کے باتیں بھی سنی کہ مجھے ہدایت مل جائے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت دی، اس نے ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی، اس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا، بہت اچھا ساتھی بن گیا۔ تو اگر آدمی جو ہے نا وہ تعلق رکھے گا تو پھر یہ کام بنے گا، اور اگر ختم کر کے جہنم رسید کر کے ویلا ہو کے بیٹھ گیا تو پھر تو کام ختم ہو گیا۔ داعی ہونا، ناصح ہونا، یہ اصل چیز ہے کہ ہماری ساری جو جتنی بھی ہماری کوشش ہے نا وہ دین کے حوالے سے ہو۔ اللہ کرے اس کو دین آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی طرف لے آئے، اس کی اصلاح ہو جائے، اس کو ہدایت مل جائے، یہ جہنم سے بچ جائے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ جو ہے نا بہت کمزور ہو گیا۔ اب وہ ایک آدمی کی بات ہے، اور اس کی کتاب کا عنوان بھی ہے، باقی فکر کے ساتھ تو ہمیں اتفاق نہیں، لیکن اس کا عنوان جو ہے یہ مجھے بڑا اپیل کرتا ہے۔ اس نے کہا دعات لا قضات، علماء کو داعی ہونا چاہیے، قاضی نہیں ہونا چاہیے۔ دعات لا قضات، داعی ہونا چاہیے، قاضی نہیں ہونا چاہیے۔ داعی کون ہوتا ہے؟ الناصح، الامین اور شفیق، رؤوف الرحیم، داعی یہ ہوتا ہے۔ داعی ہونا چاہیے انسان، اور قاضی نہیں ہونا چاہیے۔ فیصلہ ہے، فیصلہ ہے، فیصلہ ہے، فیصلہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔